اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا جو تسلسل ہے کلاس کا اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے یہ ٹاپک سیکھا تھا، سمجھا تھا کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے جس نے ہم سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروانی ہے، ہم نے اس کلائنٹ کو کس طرح جاننا ہے کہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ کون سی کیٹیگری کا کلائنٹ ہے۔ ہم نے کل سیکھا تھا کہ جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ 3 طرح کی کیٹیگریز میں فال کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں کلائنٹ فال کر رہا ہوتا ہے، اس کو ڈسکس بھی کر لیا تھا، اس کو سمجھ بھی لیا تھا کہ مین جو مدر کیٹیگریز ہیں، یعنی کہ ہمارا کلائنٹ ہم کس طریقے سے اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر میں جا کے سب سے پہلے جب ہم نے کریٹ کیمپین کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے کون سی کیٹیگری کے اندر کلائنٹ کے ایڈ کو بنانے کے لیے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ہمارے کل کے ٹاپک کا لب لباب تھا۔ اچھا، اب اس ٹاپک میں آگے چلتے ہیں۔ جو ہمارا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو سافٹ ویئر کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، ایگزیکٹلی یہی ڈیش بورڈ جو ہے اسی پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے کریٹ نیو کیمپین پہ کلک کرنا ہے تو کریٹ نیو کیمپین پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنے کلائنٹ کو فال کریں گے اس کیٹیگری کے اندر جس کیٹیگری کے اندر اس کلائنٹ کو آپ نے ڈالنا ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں، اویئرنیس کی کیٹیگری، کنسیڈریشن کی کیٹیگری اور کنورژن کیٹیگری، ان تینوں کیٹیگریز میں سے ہمیشہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کسی ایک کیٹیگری کا ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مارکیٹنگ کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے موبائل میں جتنے بھی اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، آپ فیس بک کے اوپر اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ واٹس ایپ مارکیٹنگ کا جو ہے آپ کے ذریعے سے آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، یا آپ کسی یوٹیوب کے ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام کی بات کر لیتے ہیں، دنیا جہان کے جتنے بھی ڈیجیٹل یا مارکیٹنگ کے ایڈز ہوتے ہیں، جب آپ اس کو بناتے ہیں جناب تو اس کو بنانے کے لیے پیٹرن ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو اسی طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے ان 3 چیزوں میں، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اچھا، اب ان جو کنسیڈریشن والی کیمپین ہے، اس کیمپین کے اندر ایک کیمپین آتی ہے، اس کا نام ہے لیڈ جنریشن کیمپین۔ لیڈ جنریشن کیمپین کیا ہوتی ہے جی؟ یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ کیمپین ہے، اور لیڈ جنریشن کیمپین جو ہے یہ آپ نے اس کلائنٹ کے لیے بنانی ہے جس کلائنٹ کی 2 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1، یہ ہمیشہ کارپوریٹ لیول کا بڑا اچھا کلائنٹ ہوگا۔ اگر آپ کو جاب ملتی ہے سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی، سوشل میڈیا مینیجر کی، آپ جاب کرتے ہیں تو آپ اگر کسی بڑی اچھی کمپنی میں جاب کریں گے تو وہاں پہ نارملی جو ہے لیڈ جنریشن کیمپین جو ہے وہ چلائی جاتی ہے۔ یا تو جو اچھی کمپنی ہوتی ہے نا، بہت بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں نارملی یا تو وہ برانڈنگ کرتی ہیں، برانڈ اویئرنیس کیمپین چلاتی ہیں، یہ والی کیمپین برانڈ اویئرنیس کیمپین، یا وہ لیڈ جنریشن کیمپین۔ تو کسی بڑی کمپنی کا کام کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ یا تو برانڈ پہلے آپ نے کرنا ہے کریٹ نیو کیمپین، اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے برانڈ اویئرنیس کیمپین پہ۔ اگر تو اس نے خالی اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے تو یہ 2 بٹن جو ہیں یہ یہاں پہ کلک کر کے آپ نے فردر کام کرنا ہے۔ فرض کریں کہ آپ جس کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ نے فری لانسنگ نہیں کرنی، فرض کریں، ویسے تو فری لانسنگ بھی اس میں سیکھیں گے اس کورس میں، آن لائن اسٹور کو بنانا بھی سیکھیں گے اس کورس میں، وہ ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے سمپلی جو ہے وہ لیڈ جنریشن میں نے جاب کرنی ہے، تو اس میں اب جو لیڈ جنریشن کیمپین ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہو کہ لیڈ جنریشن کیمپین کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت مخصوص قسم کا کلائنٹ ہوگا جو آپ سے یہ کام کروائے گا، تھوڑی سی اس بات کو سمجھیے گا۔ اچھا جی، لیڈ جنریشن کیمپین میں چلتے ہیں۔ یہ ایکچولی میرا جو اس سے پریویس ہماری کلاس تھی وہ گرافک ڈیزائننگ کی کلاس ہماری ہوئی تھی، تو اس میں ٹاپک تھا آج کہ کسی تصویر میں جو اس کے کلرز ہوتے ہیں، آنکھوں کے شیڈز وغیرہ ہوتے ہیں، یا وہی ٹاپک کھلا ہوا ہے۔ اچھا اینی ویز جی چلتے ہیں آگے۔ لیڈ
जनरेशन जो कैंपेन होती है ये क्या होती है? लीड जनरेशन कैंपेन में सर ऐसा होता है कि आप अपने कस्टमर को ये नॉर्मली बहुत जो आपका हाई प्रोफाइल क्लाइंट है वो ये कैंपेन कर रहा होता है। अब इसमें करता क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं? अगर आप, पहली बात तो ये है कि कोई कॉर्पोरेट लेवल का क्लाइंट जो है, अच्छा क्लाइंट जो है, वो लीड जनरेशन कैंपेन क्यों चलाता है? पहला सवाल ये है, आपका ये सवाल होना चाहिए। अच्छा सर, अगर दरमियान में अगर कहीं पे भी आप चाहें तो आप अपना हैंड रेस करके कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा हो और आपको लगे यार कि नहीं मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तो काइंडली अपना हैंड रेस करके आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, देन आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको ड्यूरिंग द क्लास समझ के अंदर नहीं आती या आपको फील होता है कि यार ये वाला पॉइंट दोबारा आपने समझना है, अच्छा जी, लेकिन काइंडली क्लास से कंसर्निंग चीज़ हो तो बेहतर है, दाएं बाएं की बातें नहीं होनी चाहिए अगर आपने कोई दरमियान में कोई बात पूछनी है। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि जो आपका क्लाइंट आपसे लीड जनरेशन कैंपेन करवा रहा है, दरअसल वो क्यों करवा रहा है? और हमेशा अच्छी कंपनी ही आपसे लीड जनरेशन कैंपेन क्यों करवाती है? ये दो सवाल हैं, बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बनते भी ये सवाल करने। दोस्तों, इस बात का जवाब ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपका जो आपने एक नई कंपनी का, अब बड़े ध्यान से ना इस पॉइंट को समझने, क्योंकि जब आपने मार्केटिंग करनी है ना, जब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लाइंट के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बटन को किस क्लाइंट के लिए मैंने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जब आपने कैंपेन डेवलप करनी है तो कॉर्पोरेट लेवल क्लाइंट के लिए मैंने कहा लीड जनरेशन का बटन क्लिक करना है। क्यों? अब उस क्यों की तफसील बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। फ़र्ज़ करें कि आपने ना एक अपने बिज़नेस का आगाज़ किया है। जब आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया तो अब आपका लेवल अगर छोटा है, बिज़नेस के आगाज़ में अगर लेवल छोटा है आपका, मतलब थोड़े बहुत पैसों से आपने एक मोहल्ले में कहीं पे कोई आगाज़ कर लिया। फ़र्ज़ करें, मैं बात को ज़रा क्लियर करता हूँ, तो आपके मोहल्ले में अगर कोई पिज़्ज़े की शॉप खुल गई है तो उसका दायरा कार तो यार वही है ना, जो उसकी गली जहाँ पे उसकी शॉप खुली है उस चौक में दाएं बाएं का जो 50, 100, 200, 500, 1000 घर होंगे, 200, वही उसकी लोकेशन होगी। और वो चाहेगा कि उन्हीं घरों के अंदर उसका ऐड जाए और उसके अलावा कहीं उसका ऐड ना जाए, और वहीं से उसको ऑर्डर्स मिलें होम डिलीवरी के। ऐसे ही होगा ना। अब जब ऐसा केस होता है तो ये जो छोटा कस्टमर है ये आपसे कैंपेन करवाएगा, व्हाट्सएप कैंपेन। कौन सी करवाएगा? व्हाट्सएप कैंपेन। क्यों? छोटा कस्टमर है। क्यों करवाएगा? क्योंकि ये कस्टमर चाहता है कि यार जहाँ पे ये बैठा हुआ है ना, उसके दाएं बाएं जो 1, 2, 10, 20 गलियां हैं, 50 गलियां हैं, उन्हीं गलियों से लोग इसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इसे कॉल करें, इसे ऑर्डर दें। तो वो लोगों से ऑर्डर मांगेगा, लोगों से ऑर्डर उसको चाहिए, क्योंकि उसको बार बार वो उसकी इंटरेस्ट है कि लोगों से कॉल करें, उसकी इंटरेस्ट है कि लोग उसको ऑर्डर दें। लिहाजा वो क्या करता है कि वो आप कॉल या व्हाट्सएप, कॉल नाउ की कैंपेन करवाता है या व्हाट्सएप की कैंपेन करवाता है। अच्छा, अब फर्ज करें जी पेप्सी है, पेप्सी की बात कर लेते हैं। अगर पेप्सी कोई मार्केटिंग कैंपेन करती है और पेप्सी चाहती है कि लोग उससे रब्ता करें, पेप्सी चाहती है कि लोग उससे रब्ता करें, तो मुझे बताएं अगर पेप्सी जो है वो लोगों से रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप कैंपेन या कॉल नाउ कैंपेन कर लेगी, तो क्या ख्याल है आपका कि जो पेप्सी वालों का जो फ़ोन है उसकी बैटरी जो है वो सलामत रहेगी? कभी भी सर नहीं रहेगी। उसके ऊपर वो 24 घंटे कॉल्स आती रहेंगी, क्योंकि वो ब्रांड इतना बड़ा है कि वहाँ पे जब वो कोई ऐड रन करेंगे तो लोग उनको ट्रस्ट करते हुए लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो उनके ऐड पे रिस्पॉन्स करेंगे और वो उन्हें कॉल करेंगे जिस काम के लिए उन्होंने कॉल किया होगा। लिहाजा किसी बड़ी कंपनी के लिए ये बात मुमकिन नहीं है कि वो व्हाट्सएप कैंपेन या कॉल नाउ कैंपेन रन करते हैं। एक तरीका हो सकता है जिसके जरिए से वो करते हैं, जैसे आपने अगर देखा हो तो आजकल सर्फ एक्सेल का एक ऐड चल रहा है, एरियल का। उसमें वसीम अकरम साहब कहते हैं कि आप इसको खोलें एरियल को, और खोलने के बाद इसमें कोड है,
اس کوڈ کو آپ دیکھیں اور ایک مس کال دیں. مس کال دیں گے تو آپ مس کال دینے کے بعد آپ کو ہم کال کریں گے. جب ہم آپ کو کال کریں گے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کوڈ کا نمبر بتانا ہے. سر یہ چیزیں جو اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں نا, یہ مشین کر رہی ہوتی ہے, انسان نہیں کر رہا ہوتا. مطلب اس میں ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر, اسے کہتے ہیں CRM, وہ میں آپ کو آگے پڑھاؤں گا. تو CRM جو ہے اس کے اندر جا کے آپ ایسے کام کر سکتے ہیں. ابھی اس کو چھوڑ دیں. نارملی جو بڑی کمپنی ہوتی ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ نے اگر اس کمپنی کے ساتھ اس کی مارکیٹنگ, اس کمپنی نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے اور اس نے لوگوں کو کوئی ڈیٹا ان کا کلیکٹ کرنا ہے یا ان سے کوئی بات کرنی ہے یا کسی بندے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ. اچھا اس کی مثال تھوڑی سی اور بڑی کر لیں. فرض کریں سر کہ آپ نے کسی اس ڈان یا کوئی صوفی یا کوئی ایسا بڑا برانڈ ہے, اس نے اپنی جابز لانچ کر دی ہیں اور وہ کہتا ہے جی ہمیں FA ریکوائر ہے اور ہم نے جناب اس میں ہمیں اپنے آفس میں ایک BA بندہ ریکوائر ہے اور ہم اس کی سیلری جو ہے وہ 50,000 روپے ہے اور وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. اب مجھے بتائیں کہ اگر ایسی کسی نے اشتہار دے دیا, صوفی نے یا کسی اور ڈالڈا نے یا ایسا میزان, کوئی بڑا برانڈ لے لیں آپ, تو سر کیا ہوگا, لوگ تو فون کر کر کے ان کا فون توڑ دیں گے, ان کی فون کی بیٹری جو ہے وہ پھول جائے گی. ایسے ہی ہوگا نا. لہٰذا یہ بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اس قسم کے ایڈز میں واٹس ایپ کا آپشن یا کال ناؤ کی آپشن نہیں لگا سکتی ہوتی. اب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کام بڑی کمپنی کیوں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کرتی کیا ہے. وہ کرتی یہ ہے کہ وہ واٹس ایپ یا کال ناؤ کی بجائے لیڈ جنریشن کیمپین کے بٹن کے ذریعے سے کیمپین آپ سے بنواتی ہے. یہ لیڈ جنریشن کیمپین. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یا چلیں میں نے آپ کو اور بھی ایگزامپلس تھیں, لیکن ٹھیک ہے بات کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا, لہٰذا میں اب کرتا ہوں کہ یہ کرتے کیسے ہیں. اس کیمپین میں سر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے جس کی آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیمپین کر رہے ہوتے ہو, وہ کمپنی آپ سے ایک بنا بنایا آن لائن فارم آپ کو دے دیتی ہے. یہ لیڈ جنریشن کیمپین کے اندر میں آپ کو آن لائن فارم بنانا سکھاؤں گا, جس آن لائن فارم کو بنانے کے بعد آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ اگر کوئی کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ میرا لیڈ جنریشن کیمپین رن کر دو, تو آپ اس فارم کو باقاعدہ بنانا سیکھیں گے اور آپ کا اپنا فارم جو ہے میں آپ سے بنواؤں گا بھی. اب اس کو جیسے آپ کی پنجاب یونیورسٹی ہے یا کوئی اور یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے اپلائی کر دو, تو یار یونیورسٹی میں سیٹیں کتنی ہوتی ہے, PU کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں 100, بندہ کتنا ہوتا ہے اپلائی کرنے والا, 1,00,000 بندہ ہوتا ہے. میڈیکل کالج ہے, کنگ ایڈورڈ ہے, علامہ اقبال ہے, سیٹیں کتنی ہیں 200, بندہ کتنا اپلائی کر رہا ہوتا ہے 3 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ. تو یار 10 لاکھ بندے کو کون اپنے پاس بھائی ان کی کالج سنے گا. ان تمام کیٹیگریز کے لیے جتنی بھی یہ بڑے بڑے نام ہیں وہ لیڈ جنریشن کیمپین میں ایک فارم بنوائیں گے آپ سے. وہ فارم بنانا آپ سیکھیں گے. اس آن لائن فارم میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اپنا سوال نامہ ڈالتی ہے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے, آپ کا فون نمبر کیا ہے, آپ کا ایڈریس کیا ہے, آپ کی ایج کتنی ہے, آپ کے اگر تو وہ کوئی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے یہ مارکیٹنگ کیمپین چل رہی ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ کے نمبر کتنے ہیں, وہ کہتا ہے جی آپ بتائیں آپ نے کس کالج سے پاس کیا, آپ بتائیں آپ کا بورڈ کون سا تھا. تو اس طرح کا ایک بنا بنایا کوسچنئر جو ہے وہ آپ کے جو لیڈ جنریشن کیمپین ہے اس میں وہ کمپنی آپ سے بنوائے گی. ٹھیک ہے, اسی کا کہتے ہیں آن لائن فارم. یہ آن لائن فارم کی میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. اس طریقے سے فارم جو ہے وہ ہوگا, یہ میں آپ کے سامنے کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں. اب اس آن لائن فارم کو آپ کیا کریں گے کہ یہ سارا فارم جو ہے نا یہ آپ باقاعدہ بنانا سیکھیں گے. آن لائن فارم میں آپ کو جسٹ اس کی کلیئرٹی کے لیے مزید تھوڑا سا یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. جس اس کو میں آپ کے لیے تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کی چیز کو سمجھ سکیں. جسٹ ایک سر مجھے منٹ دیجیے گا پلیز, میں اس کو آپ کے سامنے کھول لوں. 5 ہے, ٹھیک ہے جی, اوکے. اچھا, اب یہ اس طریقے سے جو فارم ہے یہ آن لائن فارم یہ آپ بنائیں گے. اس فارم میں کیا ہوگا کہ یہ جو کمپنی یا ادارہ آپ سے لیڈ جنریشن کیمپین کروائے گا نا,
وہ پہلے آپ سے ایک آن لائن فارم اس طرح کا تیار کروائے گا. اس آن لائن فارم میں ڈیفرنٹ قسم کے خانے یا سیکشنز ہوں گے. ان سیکشنز میں کیا ہوگا؟ ان سیکشنز میں آپ کمپنی سے پوچھیں گے جی مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا ڈیٹا چاہیے اپنے کلائنٹ کا یا اپنے اسٹوڈنٹ کا یا اپنے امپلائی کا یا جو بھی ڈیٹا چاہیے. فرض کریں وہ میڈیکل کالج ہے, اس کو ایڈمیشن چاہیے, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ سے کہے گا کس بورڈ سے کیا, میں نے سارے آپ کو نام گنوا دیے وغیرہ وغیرہ. آپ اس کمپنی سے مشاورت کرنے کے بعد اگر وہاں پہ جاب کرتے ہیں تو اس سے پوچھ کے, اگر آپ وہاں پہ جاب نہیں کرتے, اگر آپ فری لانسنگ کے ذریعے سے ایسا کام کرتے ہیں, کلائنٹ مل جاتا ہے آپ کو, یا آپ اپنی ایڈ ایجنسی کھول کے کام کر رہے ہیں, ان تمام کیسز میں آپ اس کمپنی سے مشاورت کر کے اس کا فارم جو ہے آن لائن تیار کریں گے. میڈیکل کالج یا ایجوکیشن والی فیلڈ کے لیے اس کا فارم ایسے فل ہوگا جیسے اس میں آپ کا نام کیا ہے, آپ کے فادر کا نام کیا ہے, بورڈ کون سا تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ سارے کے سارے فارم جو ہیں اس کمپنی کے آن لائن جو ہے سیکشن میں آپ تیار کریں گے. کیسے کریں گے یہ ابھی آپ کو میں سکھاؤں گا آگے. تیار کرنے کے بعد ان فارمز کو آپ لائیو کر دیں گے. جب آپ ان فارمز کو لائیو کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو فارمز ہیں, ان فارمز کو جو کلائنٹ ہے, یعنی کہ اس کمپنی کا کلائنٹ وہ ہوگا جن تک وہ اس ایڈ کو پہنچانا چاہیں گے. اب فرض کریں کہ میڈیکل کالج ہے تو اس کے ایڈ, اس کے بندے کون سے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ایف ایس سی پاس کر لی ہے, وہی میڈیکل کے ساتھ ایف ایس سی کر لی ہے. میں آپ کو اس کورس میں سکھاؤں گا کہ آپ نے اس میں صرف ان بندوں کو اشتہار کس طرح بھیجنا ہے جن لوگوں نے ابھی جسٹ جو مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے اشتہار کو کیسے بھیجنا ہے. تو آپ کا اشتہار انہی بندوں کے پاس جائے گا جو میٹرک والے ہوں گے, یا جو انٹر والے ہوں گے, جو بی اے والے ہوں گے, جو ایم اے والے ہوں گے. ایون کہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا اشتہار صرف اسی بندے کے پاس جائے گا جو بندہ آئٹس کرنا چاہتا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہیں پریکٹیکلی ابھی سیکھیں گے. اب یہ جو سارے کا سارا پیٹرن ہے, اس پیٹرن کے اندر جب آپ اس طرح کا فارم جو ہے وہ تیار کر لیں گے تو اس فارم کو تیار کرنے کے بعد آپ اس فارم کو کمپنی کو دکھائیں گے. اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ کو دکھائیں گے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کی جو مینیجر ہوں گے جو آپ سے کہیں گے یار ایک آن لائن فارم ڈیولپ کر کے مجھے دو, اس کو دکھائیں گے. یا اگر آپ نے اپنی ایڈ ایجنسی رن کرنی ہے تو آپ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد ایڈ ایجنسی کرتے ہو تو اپنے کلائنٹ کو دکھاؤ گے. اب وہ کلائنٹ اس فارم کو دیکھے گا, اس کو یہ لائیو فارم آپ اس کو ٹرانسفر کر دو, یار یہ فارم ایسے ہے. کلائنٹ اس فارم کو فل کرے گا, فل کر کے دیکھے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے, یہ کام تو خیر آپ چیک کریں گے صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس کے بعد آپ یار یہ ایسے ایسے کام کرے گا, اسے گائیڈ کریں گے آپ. دین آپ کلائنٹ سے تمام انفارمیشن گیدر کرنے کے بعد اس کا آن لائن فارم کا پورٹل مکمل کریں گے, اور مکمل کرنے کے بعد اس کو لائیو کر دیں گے. یہ کیسے کرنا ہے یہ آپ آگے سیکھیں گے. تو یہ جو فارم ہوگا, اب آپ کا کلائنٹ جو ہے جو کسی میڈیکل کالج کے ایڈمیشن کا آپ سے اشتہار چلواتا ہے, اب وہ کیا کرے گا؟ فرض کریں ایسے ہوگا, میڈیکل کالج ایڈمیشن ایڈ. اب یہ ایڈ جو ہے اس نے آپ سے رن کروا دیا, ٹھیک ہے. یہ اخبار کے ایڈ جو ہیں وہ والے ایڈ ہیں, یا فرض کریں کہ اخبار کے ایڈ یا کوئی بھی ایڈ آپ دیکھتے ہیں آپ کے موبائل کے اندر بھی آپ کو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے اس کے. تو کوئی بھی ایڈ فرض کریں چلیں یہ ایڈ ہے, وہ کہتا ہے یار یہ میرا ایڈ رن کر دو, آپ نے یہ والا ایڈ رن کر دیا. یہ جو بھی آپ کا کلائنٹ آپ سے کہتا ہے یار میرا یہ ایڈ رن کر دو, وٹ ایور, آپ نے یہ میڈیکل کالج کے لیے اب یہ ایڈ رن کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے جی. جب آپ یہ ایڈ رن کریں گے نا کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کھل گئے ہیں اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ میڈیکل کالج ہے, اب جب اس کلائنٹ کا ایڈ آپ رن کریں گے میڈیکل کالج والے کلائنٹ کا, تو اس کا اشتہار انہی بندوں کے پاس جائے گا جو کہ ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. کیسے یہ ٹیکنیکل پیٹرنز ہیں جو کہ میں آپ کو کوڈنگ اس کی ساری سکھا دوں گا اسی کورس میں, ڈیفینیٹلی سیکھیں گے انشاءاللہ. اب جب کوئی کلائنٹ اس ایڈ کو دیکھے گا کہ ایم بی بی ایس کے داخلے کھلے ہیں, جب وہ اس پہ کلک کرے گا تو فوراً سے کیا ہوگا, فوراً سے اس کے سامنے یہ فارم کھل جائے گا. اب اس میں لکھا ہوگا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے, مطلب وہ کال نہیں کر سکتا, وہ فارم فل کرے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ وہ جی احمد علی ندیم قاسمی
محمد ابو بکر جو بھی نام ہے، فادر ہے، FSC ہے، بورڈ کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ فارم سارے کے سارے آن لائن سبمٹ ہوں گے، سبمٹ ہو کے یہ فارم سارے کے سارے اس ادارے میں چلے جائیں گے. اب وہاں پہ جن فارمز میں جو کیٹیگری ہے وہ میرٹ کے مطابق آتی ہوگی ان کے، کہ ایٹ لیسٹ ہمارا یہ میرٹ ریکوائرڈ ہے، جن لوگوں نے اتنی مارکس لیے ہوں گے ان بندوں کو اٹھا کے وہ لوگ اٹھائیں گے اور اپنے پاس انٹرویو کے لیے، ٹیسٹ کے لیے بلا لیں گے. اس کے اندر یہ آپشن بھی آ جائے گی، میں آپ کو سکھاؤں گا اس میں، کہ اگر آپ نے کسی چیز کو آپ چاہتے ہیں جی جو آپ کا کلائنٹ ہے یا آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی آپ جس کے لیے آپ اشتہار چلا رہے ہو، وہ آپ کو ساتھ میں اپنی CV یا اپنے کوئی میٹرک انٹر کی سندیں وہ اپلوڈ کر کے دے، تو وہ بھی اس میں آپ آپشن لگا سکتے ہو اپنے کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق. تو آپ اپنے کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق جب یہ آن لائن فارم تیار کرتے ہو، اس کو دیتے ہو اور اس کا اشتہار آپ چلاتے ہو، تو اسے کہتے ہیں لیڈ جنریشن کیمپین. یہ ساری کی ساری کیمپین اس طریقے سے بنتی ہے، یہ سارے اس کے فیچر ہوتے ہیں، اس طرح یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور چونکہ یہ بڑی ایڈوانس لیول کی، عام بندے کو یہ کیمپین پاکستان کے اندر ایسے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی، اگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ مارکیٹنگ کا کام کرنے والے ہیں ان میں سے بھی تقریباً 80-90% لوگوں کو یہ بنانا ہی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پاکستان میں ایسے ادارے نہیں ہیں زیادہ. کچھ ہیں مثلاً IBM ہے، اچھا ادارہ ہے. مثلاً لمز ہے، اچھا ادارہ ہے. مثلاً آپ کا جو ہے جو آپ کی PU ہے، اچھا ادارہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لمز سے آپ کرتے ہو تو وہ تقریباً 2.5 لاکھ چارج کر رہا ہے ان کورسز کا. آپ PU سے کرتے ہو تو وہ چارج تو ذرا مناسب کر رہے ہیں، وہاں پہ 50,000 کے قریب یا 25,000 ہوگا اس کا، لیکن ان کا میرٹ بہت ہائی ہے. وہاں پہ ہر بندہ، ان کی سیٹیں بہت محدود ہوتی ہیں. اگر آپ کسی اور IBM سے کرتے ہو تو وہ 1,20,000 چارج کر رہے ہیں آپ سے 2 ماہ کا. اب آپ یہ مسئلہ ہے کہ مہنگے بہت زیادہ ہیں. اب چونکہ اچھے اداروں میں یہ فارم بنانے کا سکھانے کے لیے گوگل سرٹیفائڈ ٹرینر ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں، تو وہاں سے لوگ کر نہیں پاتے. اور جو عام ادارے کروا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے یہ سارے پیٹرن ان کو پتہ نہیں ہوتے. ہم سیکھو پاکستان ایپیکس کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر الحمدللہ گوگل سرٹیفائڈ ٹرینر، میں خود بھی الحمدللہ گوگل سرٹیفائڈ ہوں، تو ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں اس میں سرٹیفائڈ بندے کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ فیسلٹی آپ کو ملے گی کہ آپ کو آن لائن فارم بنانا سکھایا جائے گا. اب اس فارم کو بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی میں آپ کارپوریٹ لیول، ہائی لیول کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان میں اپلائی کر سکیں گے، وہاں پہ آپ جاب کر سکیں گے، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ آپ پوری کر سکیں گے. عام بندہ یہ والا فارم بنا ہی نہیں سکتا. عام چھوٹا موٹا کوئی آپ کہیں سے سیکھتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہی نہیں ہیں. آپ تھوڑا سا پتہ کیجئے گا سر، میں ویسے آپ کو بائی دا وے کہوں، آپ تھوڑا سا ایک چیک کیجئے گا، آپ نے کوئی 2 4 5 6 اداروں میں نا ویسے ہی فون کیجئے گا، سر میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے، وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ اور جی ہفتے میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں ہماری اور مہینے میں ہم آپ کو جن بنا دیں گے. یہ آپ کر کے دیکھ لیں، 2 4 5 6 آپ کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ. میں یار حیران ہوں کہ ایک پورا ہفتہ جو ہے وہ تو یہ فارم سکھانے پہ لگ جاتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے فارم کھلا ہوا ہے نا، ہم ڈیلی کلاسز لے رہے ہیں. ڈیلی کلاسز میں جب میں آپ کو فارم بنانا سکھاؤں گا تو تقریباً کوئی 4-5 دن کے جو میرے لیکچر ہیں وہ تو یہ فارم ہی کھا جاتا ہے، لیڈ جنریشن کیمپین. تو جو ان سے ادارے کرواتے 5-6 لیکچر ہیں، یعنی کہ ہفتے میں 1-2 لیکچر ہوئے تو ایک ماہ میں 4 لیکچر ہی ہوئے نا، وہ کیسے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو ان کے پاس اصل میں یہ سکلز ہوتی ہی نہیں سکھانے والی، یہ زیادتی ہے طالب علم کے ساتھ. اس کو اگر آپ سکھا رہے ہو، اس سے فیس لے رہے ہو، تو آپ کے پاس چیزیں. اچھا، اب جو کارپوریٹ لیول کا کلائنٹ ہوگا نا، وہ آپ اس کے لیے بالکل تیار ہوگے. تو سر یہ ہمارا جو ٹاپک ہے، اس میں یہاں تک کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو اپنا ہینڈ ریز کر دے تاکہ میں اس کو یہاں تک کلیئر کر سکوں، کیونکہ یہ بڑا باریک سی بات ہے کہ آپ نے جب کسی کمپنی کی کیمپین کرنی ہے تو اس میں آپ نے کیوں کسی کمپنی کو اویئرنیس یا کنسیڈریشن یا کنورژن میں تقسیم کرنا ہے، اور اس میں سے پھر کیوں جو اچھے کلائنٹ ہیں ان کو آپ نے صرف برانڈ اویئرنیس میں ڈالنا ہے یا لیڈ جنریشن میں ڈالنا ہے، اور جو عام کلائنٹس ہیں یا اچھے کلائنٹ کی اگر کیٹیگری ہے اس طرح کی تو اسے آپ کسی اور کیٹیگری کے اندر بھی اس کی آپ یہاں پہ کریٹ نیو کیمپین پہ کلک کر کے آگے سے جو سلیکشن کرنی ہے وہ آپ وہ کر سکتے ہیں. تو جو اچھا کلائنٹ سر ہے لیڈ جنریشن والا، اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے، کریٹ نیو پہ کریں گے، لیڈ پہ کریں گے. جب اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کا
ایک جو آن لائن فارم ہے وہ ڈیولپ کریں گے. ڈیولپ کرنے کے بعد آپ اس کا ایڈ رن کریں گے. جب اس کا ایڈ رن ہوگا تو اس کے ایڈ پہ جب بندہ کلک کرے گا تو اب یہی فارم کھل کے اس کے سامنے آ جائے گا. جب فارم کھل کے آئے گا تو اس کو فل کر کے سبمٹ کروائے گا. یہ سارے کا سارا پروسیس جس پروسیس کے اندر آپ یہ کام مکمل کر رہے ہوتے ہیں سر، اسے کہتے ہیں لیڈ جنریشن کیمپین. اور جب لیڈ جنریشن کیمپین چلتی ہے تو لیڈ جنریشن کیمپین چلنے کے بعد جب بندے اس فارم کو فل کر کے سبمٹ کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں لیڈ. اسے کہتے ہیں ایک فارم جمع ہوا تو ایک لیڈ آ گئی، 10 فارم ہوئے تو 10 لیڈز آ گئی. جتنے بندے فارم جمع کرواتے ہیں اتنی لیڈز آپ کو مل جاتی ہیں. اور یہ لیڈ جنریشن میں فرق ہے اور یہ لیڈز میں فرق ہے. یہ سر ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ٹاپک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سارا کام جو ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے، یہ ورک کیسے کرتا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں. ہوپ فلی میں نے آپ کو جو ہے وہ ان لیڈ جنریشن کیمپین کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ساری سمجھا دی ہیں. اگر کسی معزز اسٹوڈنٹ کی سمجھ کے اندر بات نہیں آئی تو کائنڈلی میں نے آپ کو الاؤ کر دیا جی، اپنے مائک آپ آن کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. میرے بولنے کی باری ختم ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کی باری شروع ہوتی ہے. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پلیز اپنے مائک آن کر لیجئے اور سوال کر لیجئے. ٹھیک ہے جی، آئی تھنک ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گیا. ویسے بھی آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی ابھی کلاس کی، آدھے گھنٹے میں آپ کو ریکارڈنگ مہیا کر دی جائے گی انشاءاللہ. آپ ریکارڈنگ سننے کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز کوئی تشنگی آپ کی باقی رہ گئی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ اپنے سوال کو چھوڑ سکتے ہیں. میں یا دوسرے جو مینٹورز ہیں آپ کے جو ممبرز ہیں ہماری ٹیم کے وہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب انفرادی حیثیت میں ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے خیال میں آج جو میرے پاس یہاں پہ لسٹ پڑی ہوئی ہے اس میں جی میرے پاس غالباً 41 یا 40 کے قریب سیٹس جو ہیں وہ یہ مکمل ہماری ہو چکی ہیں. 10 کے قریب سیٹیں تقریباً جو میری علم میں بات ہے باقی پڑی ہوئی ہیں. میرے خیال میں کل یہ گروپ ہے جو جس میں آپ نے جوائن کیا ہے، تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی سیٹ کو رجسٹر نہیں کروایا، جو ہماری فیس ہے صرف 2000 روپے کی حقیر اور معمولی سی اماؤنٹ جو ہم چارج کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی گوگل سرٹیفائڈ ٹرینر جو ہے وہ چارج نہیں کرتا، کوئی ادارہ جو ہے ان ٹرینرز کے ساتھ چارج نہیں کرتا، وہ ہم چارج کر رہے ہیں. تو اگر جن لوگوں نے وہ اپنی سیٹ ریزرو نہیں کروائی تو ان لوگوں کو ہم گروپ سے یا تو ریموو کر دیں گے یا جو پیڈ والے بندے ہوں گے ان کا ہم ایک نیا گروپ بنا کے ان کو وہاں منتقل کر دیں گے. یہ جو گروپس جس میں کبھی 4-5 گروپ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے، کسی میں 50، کسی میں 100، کسی میں 70 لوگ، اس طرح ڈیفرنٹ گروپس میں سے بندے جوائن کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے سیٹ ریزرو نہیں کروائی وہ 2000 روپے کی اپنی اماؤنٹ جمع کروا کے سیٹ اپنی کنفرم کروا لیجیے گا. ادروائز آئی تھنک یہ ٹوٹلی کل یہ گروپ جو ہے اسے ہم کلوز کر دیں گے انشاءاللہ. شاید کل ہو جائے یا جو میرے پاس 10 سیٹوں کی انفارمیشن ہے جو ہی وہ پوری ہوں گی اسے ہم مکمل طور پہ بند کر دیں گے اور پھر باقی پیڈ لوگ ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی، میں کلاس کلوز کر رہا ہوں سر. کوئی ایشو تو نہیں آ رہا؟ کوئی سوال تو نہیں کرنا؟ کوئی مشکل جناب نہیں ہے؟ پریشانی کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے جی اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو کلوز کرتے ہیں. آپ سے ملاقات جو انشاءاللہ کل ہوگی 8 بجے رات کو. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.